بیوی کہتی ہے کہ خاوند نے طلاق دی ہے اور خاوند کہتا ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں میں نے طلاق نہیں دی، تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے؟ اگر عقیقہ کرنے کی طاقت نہ ہو، سنت یہ ہے کہ 7ویں دن کیا جائے، لیکن نہیں، جب تک اللہ توفیق دے تبھی بھی کر سکتے ہو، اور نہ بھی کر سکو تو سنت ہے۔ اور کون سی سنت ہے تم نے پالی ہوئی ہے کہ باقی یہ رہ گئی ہے؟ کیونکہ اس کو کچھ کھانے کو ملتا ہے نا، سنت کا بڑا خیال ہے ان کو۔ جس کی اولاد نہ ہو وہ اپنی جائیداد جس کو چاہے دے، بالکل نہیں۔ اولاد نہیں ہے نا، اس کے باقی رشتہ دار تو ہوں گے نا، آخر ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہیں، ان کا حق ہے، سب کو کیسے دے دے؟ ہاں، تیسرا حصہ وہ خیرات کر سکتا ہے، کسی دینی ادارے کو دے دے۔ بہن کی شادی کا 5 لاکھ قرض ہے، ابا کی زمین جو ہے وہ فروخت اگر کی جائے تو اس میں 6 لاکھ ملیں گے، تو اس میں سے بھی بہن کو حصہ ملے گا؟ بالکل ملے گا۔ کس الو نے کہا تھا آپ کو کہ 5 لاکھ خرچ کرو؟ تم نے اپنا ناک بڑھانے کے لیے خرچ کیا تو آپ بھگتو، اس کا عورت سے کیا تعلق ہے؟ وراثت ہے۔ یہ خام خواہ اپنا ناک اونچا کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایمان سے کہیں، کعبے میں بیٹھے ہو، ساری کائنات میں حضور پاک سے بڑی شان کسی کی ہے؟ پتہ ہے حضور کی جب شادی ہوئی نا تو حضور پاک نے صحابہ سے کہا کہ بھئی آج ایسا کرنا کہ ہر آدمی کے گھر میں جو کچھ پکا ہوا ہے نا، کھانا جو بھی ہو، وہ سب لے آؤ دسترخوان پہ، یہاں مسجد میں بیٹھ کے کھائیں گے۔ سب صحابہ لے آئے، کوئی ستو لے آیا، کوئی چاول لے آیا، کوئی بیچارہ چٹنی لے آیا، کوئی کچھ لے آیا، کچھ لے آیا۔ جب سارا دسترخوان لگ گیا تو حضور نے فرمایا بھائی میری بی بی زینب سے جو شادی ہوئی تھی نہیں، اس کا ولیمہ ہے، ولیمہ کی کھانا کھا رہے ہیں۔ کھانا ختم ہو گیا، بس اس میں کتنا خرچ ہوا جی؟ ہم تو سنت میں چلنا ہی نہیں چاہتے نا، برادری کو دکھانا چاہتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ میری جب شادی ہوئی ہے نا، مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ میری آج شادی ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کے بعد بلایا، خطبہ پڑھا، کہا جی آپ کا نکاح میں نے کر دیا ہے، فلاں مکان میں تمہاری بیوی ہے، وہاں چلے جاؤ۔ بس میرے پاس اس وقت یعنی عام کپڑے جو تھے وہ بھی یعنی کپڑے بھی نہیں پہننے کے بھی، چلو شادی کے دن بندہ پہنتا ہے۔ ساری برادری ناراض ہو گئی، چونکہ بہت بڑی برادری ہے نا ہماری۔ انہوں نے کہا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں مولانا خیر محمد صاحب سے۔ والد صاحب نے کہا تم بائیکاٹ کر لو، میں حضور کی سنت سے بائیکاٹ نہیں کر سکتا۔ ایک ہی میرا بیٹا ہے، ایک ہی بیٹی ہے، میں ان کی شادی اسی طرح کروں گا جس طرح حضور کی سنت ہے۔ ناراض ہوتے ہو جاؤ۔ تو اللہ کے بندے، جب تم خود بے وقوفیاں کرتے ہو تو اس کا کیا علاج ہے؟ جتنا اللہ توفیق دے۔ اچھا، لڑکی والوں کو تو جو جہیز دیں، جو توفیق کو دے دو۔ یہ تو نہیں نا کہ نہیں یہ بھی دو، یہ بھی دو۔ یہ مطالبہ کرتے ہیں نا، وہ تو بالکل حرام کھاتے ہیں، ڈاکہ مارتے ہیں۔ ظلم ہے کہا جائے کہ لڑکی تب لیں گے جب فلاں چیز ہمیں دو گے، کار لے کے دو، ہمیں فریج دے کے دو، ہمیں واشنگ مشین لے کے دو۔ کیا ہے؟ عمرہ احرام باندھنے سے شروع ہوتا ہے یا 2 رکعت پڑھنے سے؟ ویسے 2 چادریں باندھ کے پھرتے رہو تو عمرہ تھوڑا ہو جائے گا۔ جب 2 رکعت پڑھو گے، لبیک کہو گے، تب شروع ہوگا۔ یہ جو 2 رکعتیں 2 چادریں باندھ کے پھرتے ہیں ہندوستان میں، یہ سارے عمرے میں ہوتے ہیں۔ ان کے جوگی ہیں، پاگل ہیں، باندھا ہوا ہے۔ ہمارے دوست کی نوکری بہت بڑے خطرے میں پڑ گئی تھی، اور ہمیں یقین تھا کہ یہ آخری میٹنگ ہے، اس میں اس کو نوکری سے نکال دیں گے۔ تو پھر ہم نے آپ کے کہنے کے مطابق مشورہ دیا کہ استغفار پڑھو، تہجد پڑھو، رات کو دعا مانگو۔ آج اس کا فون آیا کہ الحمدللہ میری نوکری بچ گئی۔
میں نے میرے شوہر سے میری شادی سے پہلے کا افیئر چھپایا ہے، پتہ نہیں کیا افیئر چھپایا، یعنی پہلے آپ کہیں اور عشق فرماتی تھیں اور خاوند کو نہیں بتایا، پھر نہ ہی بتانا ہے انشاءاللہ، ورنہ طلاق لے کے گھر جاؤ۔ اور میں نے کپڑے خریدے تھے 2000 کے، جھوٹ بولا تھا کہ 4000 کے ہیں، تو خاوند سے تو روز جھوٹ بولتی ہے، کوئی نیا جھوٹ تھوڑا ہے، عورت کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے۔ لَيَكْفَرْنَ الْأَشِيرُ، اسی لیے حضور نے فرمایا تصدقنا یا معاشر النساء انتن اکثرکن اہل النار، کہ عورتیں صدقہ کیا کرو، خیرات کیا کرو، میں نے دیکھا ہے جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ رات کو ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، یعنی رات کو میاں بیوی کا ملنا تو جائز ہے لیکن ناخن جائز نہیں ہے۔ عجیب آدمی ہیں، کیسے مسئلے گھڑ لیتے ہیں، سب مسئلے گھڑ، جب چاہو ناخن کاٹنے کا حکم ہے کاٹو، افضل ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن۔ ہم اپنے بھائی کا رشتہ کر رہے ہیں، استخارے میں ٹھیک نہیں، نہ کریں۔ اگر استخارے میں ٹھیک نہیں ہے بالکل نہ کریں، ورنہ نقصان ہوگا۔ مجھے ہر وقت قبر کا خوف ہے، بڑی اچھی بات ہے، یہی تو حضور نے حکم دیا ہے، اذکروا ہاضم اللذات، قبر کو اور موت کو یاد کیا کرو۔ میں والد کا خدمت کرتا ہوں، وہ مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، یہ ڈانٹنا بھی تیرے لیے دعا ہے، سنتے رہو ڈانٹ۔ میری ایک بھتیجی ہے، 14 سال عمر ہے، ٹھیک نہیں ہے، حیض بھی آنا شروع ہو گیا ہے، ماں بیچاری کو تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، کیونکہ وہ لڑکی تو اب نارمل ہے، سمجھ ہی نہیں ہے کہ حیض کیا ہوتا ہے۔ تو کیا ایسی صورتحال میں ہم آپریشن کے ذریعے اس کا یوٹرس نکال سکتے ہیں؟ ہاں نکال سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ مرد اور عورتیں عمرہ کر کے حج کر کے جاتے ہیں، لوگ ان کو پھول پہناتے ہیں، یہ ہندو کا رواج ہے، دولہے کو بھی پھول پہناتے ہیں، حاجی کو بھی پھول پہناتے ہیں، قبروں کو بھی پھول چڑھاتے ہیں، ان کا کیا ہے؟ بدعت ہے خالص۔ میرا دل کمزور ہے، گھبرا جاتا ہے، تو اللہ کے اسماء ہیں، یا قوی والقادر والمقتدر قوینی وقو قلبی، ہر نماز کے بعد پڑھ کے دم کیا کرو۔